نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھی میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج ہم جس کے اصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں وہ ایسا پیارا انسان تھا جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، جس نے کبھی کسی کا دل، یہ آپ آئے ہیں گواہی کے لیے، میں اس کی حدیث بھی سناؤں گا۔ محترم بھائیوں، بات ہے غور سے سننے والی۔ میں نے جو آیہ مبارکہ سورہ اعراف کی پڑھی ہے، 8 نمبر سورت ہے، 8 نمبر آیت ہے۔ میرے رب کریم نے کیا فرمایا کہ بے شک کیا ہوگا اس دن وزن ہونے ہیں۔ کس دن؟ جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ وزن ہوں گے۔ اور میرے رب نے کیا فرمایا کہ وہی کامیاب ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا، وہی کامیاب ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب بات غور سے سننے والی ہے۔ پلڑا بھاری تبھی ہوگا جب کوئی نیکیوں کے اعمال کرے گا، جیسے مجھ سے قبل حضرت صاحب نے فرمایا کوڑے پڑیں گے۔ میری بات غور سے سنو، جو آیات بینات عذاب کی آئی ہیں، رب کائنات نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ اس میں امت مسلمان کو محفوظ فرمایا ہے۔ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رب کائنات نے محفوظ فرمایا ہے۔ وہ آیت بینات جتنی عذاب کی آئی ہیں وہ کفار کے لیے آئی ہیں۔ لیکن محترم بھائی، بات غور سے سنو، ہمیں بھی کچھ حیا اور شرم ہونا چاہیے یا نہیں؟ اپنی زبان سے بولیں، میں جو بات کر رہا ہوں میرا آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھی حیا اور شرم ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرے اور آپ کے نبی کریم آج میں وہ تقریر نہیں کروں گا جو رٹی رٹائی، آج وہ باتیں کرنے آؤں جو دل سے ہیں، چونکہ میرے بھائی ہیں۔ شبیر حسین غلام شبیر میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا پہلی کلاس سے لے کے آخری وقت تک آج تک میری اور اس کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ میں سفر پہ عمرے پہ اس دفعہ جا رہا تھا، حضرت صاحب ABC سلیم BC اتھے ملے چوک تے مینوں کہندے اے تے تہاڈا مرید ہے، خلیفہ ہے، پتر ہے تہاڈا، اینوں تے تسی لے کے کدی کشمیر جاندے ہو، کدی کراچی جاندے ہو۔ یار ہن میں ریٹائر ہو گیا۔ مسکرا کے کہندے میں ہن ریٹائر ہو گیا تے ہن جدوں تسی اگلی واری آؤنا تے میں تہاڈے نال سفر کرنا اینوں ہن چھڈ دیو، میں تہاڈے نال چلا کراں گا کیونکہ میں تہاڈا پہلا بھرا ہاں۔ میں کہا جی یہ کوئی شک نہیں۔ بات یہ ہے میرے محترم بھائی، ہمیں بھی شرم و حیا ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا روز ہوگا، سب انبیاء کی امتوں کی صفیں بنیں گی، سب انبیاء کی امتوں کی صفیں بنیں گی۔ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نبیوں کی امتوں کی صفیں 40 ہوں گی اور مجھ محمد کی امت کی صفیں 80 ہوں گی۔ میرے نبی کی امت کی صفیں کتنی ہوں گی؟ بولو یار۔
اور کسی پیر واسطے نہیں بولنا، مولوی واسطے نہیں بولنا، اپنے واسطے بولنا۔ آج گواہی مسجد دیو گے، کل قیامت میں لکھی جائے گی کہ اس بندے نے مسجد بہ کے اقرار کیتا سی۔ صفحے 80 کس کی ہوں گی؟ کن کی؟ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ حبیب کبریا ہیں، وہ ہم سب غریبوں کے ماوا ہیں، ملجا ہیں، ہم سب کے غم گسار ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو رحمتوں کے تاج لے کے آئے، جو عرش کی معراج والے ہیں، جو ہم آسیوں کی لاج والے ہیں۔ محترم بھائی، بات ہے رانا صاحب دنیا سے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دنیا سے کچھ اپنے ساتھ ساز و سامان لے کے گیا ہو؟ بولے خدا کے واسطے، اسی گنگے تے نہیں بیٹھے سارے۔ کدی کسے نو ویکھیا جے کڈا وڈا چودھری ہوئے، کڈا وڈا رانا ہوئے، کڈا وڈا ملوانا ہوئے، میری بات بس غور سے سنو، کوئی گجر ہوئے، کوئی کچھ ہوئے، لیکن خدا کی قسم جب دنیا سے جاتا ہے تو اعمال حسنہ لے کے جاتا ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو جب دنیا سے جائے تو اعمال حسنہ لے کے جائے، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جب دنیا سے جائے تو اعمال حسنہ اس کے پلے میں۔ حضرت صاحب نے پنجابی بڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں، لیکن کچھ پرونے اٹھ کے ٹرن لا پے۔ میں کیا کوڑیاں دی گل نہ کرو، ایک گل تے دسو یار، میری گل سنو، اللہ دا قانون تے نہیں بدل سکتا، محبوب دا فرمان تے نہیں بدل سکتا۔ جے ساڈی اکھ چ حیا نہ ہوئے، ساڈے جسم چ رزق حلال نہ ہوئے، میری بات غور سے سننا، ساڈا صدق مقال نہ ہوئے، تے پھر اسی کہیے اسی عاشق رسول آ۔ علامہ صاحب اسی سچے ہاں کہ جھوٹے؟ تو تسی تے گواہی دے دیو، انہاں نے تے ڈرنا ہے۔ ہاں، نہ رزق حلال، نہ زبان تے سچ، نہ عمال چنگے، پھر اسی 11ویں والے دن ایک دیگ لا کے اسی گاش پاک دے مرید اللہ خریدی۔ میں اگوں کچھ نہیں کہندا، وہ آپ سمجھ لے۔ میرے غوث نے یہ فرمایا ہے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور غوث دا مرید ہونا ہی تے پہلے ویخ غوث دا کردار کی ہے۔ کبھی غوث کی نماز قضا ہوئی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو منقول ہے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز میں وضو کیا، تہجد بھی اسی میں ہوئی، فجر بھی اسی میں ہوئی۔ آج ایک دیگ لا کے غوث تے کوئی احسان نہیں تیرا، اور تیری وہ دیگ تیرے منہ تے مار دیتی جائے گی۔ کیوں کہ تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہی نہیں منیا۔ میرے نبی فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ ایک گل تے دسو، اے رانا صاحب بیٹھے نے، اے رانا بھائی محمد سرور صاحب بیٹھے ہونا، انہاں دا پتر ہوئے، اے گل بڑی چھوٹی جی ہے تے سمجھن والی ہے، انہاں دا بیٹا ہوئے، ایک کہنا بیٹا مینوں پانی دیں، 2 پتر ہون، ایک آکھے ابا جی پانی وہ سامنے پیا تسی نہیں لے سکتے، تے دوسرا اٹھے سونا گلاس لوے، انہوں دھوے، فریج ہوئے یا کڑا ہوئے، وہ ٹھنڈا جا پانی لیا کے ابا جی اے میں پیش کرنا، اپنے ایمانداری نال دسنا مسلمان ہو، او ابے نو کیڑا چنگا لگے گا؟ میرا خیال انہاں دی صلاح جے نہیں بنی، رجپوتوں بول دے نہیں، جن نے تابعہ داری کی تھی تے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو امتی کیڑا پیارا لگے گا؟ جیڑا نماز پڑھے گا۔ میری ہمیشہ بات اصلاح معاشرہ تے ہوندی، میں کدی کسے چودھری دی نہ خوشامد کی تھی تے نہ میرے جسم چاہے۔ محترم بھائی بات غور سے سن، اگر تو علی کے ماننے والا ہے، 2 باتیں کرتا جو اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اگر تو علی کے ماننے والا ہے تو علی کی تو ایک نماز عصر، کیوں جی شعر ہوندہ نا تو انہوں جڑا اللہ حضرت نے لکھے اور تسی سنونا میرے نام، ایک نماز عصر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قضا ہوئی۔ قضا بھی اس لیے ہوئی کہ وہ اتباع مصطفیٰ میں تھے، کسی اور کام میں نہ تھے۔
کس میں تھے؟ رسول اللہ کی اتباع میں تھے، کیونکہ سر اطہر مصطفیٰ جانے دو جہاں، سرور کون و مکان، محبوب کبریا کا سر اقدس حضرت علی کی گود میں تھا، حضرت علی کی گود میں تھا۔ محترم بھائی، اب عصر کا وقت گزر رہا ہے، علی سمجھتا تھا، علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے اس دروازے کے مالک کو خبر تھی محمد مصطفیٰ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے میں جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سوتا ہوں تب بھی میں جاگتا ہوں، تب بھی میں جاگتا ہوں۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ بتاتا ہوں اگر علی والے بننا ہے تو پہلے علی والا کردار پیش کر۔ آپ کی آنکھیں نم ہوئیں، چہرہ والضحیٰ پہ آنسو گرے، پوچھا علی کیا بات ہے؟ اب ادب کی بات غور سے سننا یار، لوگ تو باتیں کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز عصر قضا ہوئی۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو سو رہے ہیں۔ ادب اسی کا نام ہے، ادب سیکھنا ہے تو اہل بیت رسول کی۔ محترم بھائی، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات کہی تو میرے رسول نے فرمایا علی ادا پڑھنی ہو کہ قضا پڑھنی ہو؟ غور سے سنو یار، نبی کے اختیار پہ باتیں کرنے والوں غور سے سنو۔ میرے نبی نے پوچھا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ادا ہی کو دل چاہتا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ کا پتہ تھا مولا کائنات کو، تبھی تو کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا کو دل نہیں چاہتا۔ محترم بھائی، میرے نبی نے سورج کو واپس کیا، حکم فرمایا عصر کے وقت پہ میرے علی کی نماز کا وقت آئے۔ اب حضرت علی تو نماز نہیں چھوڑ رہے، اذان ہوتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کیا؟ وہ تاجدار امامت ہے، وہ اول المسلمین ہیں، اول الساجدین ہیں، وہ اخی مصطفیٰ ہے، لیکن رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اے مسلمان غور سے سن، تاجدار ولایت وہ ہیں۔ یہ علماء صاحب بیٹھے ہیں اور بھی ادھر کتنے بچے، یہ درس نظامی امین نے بھی پڑھا ہے، جب تک حضرت علی کی سٹمپ نہ ہو کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا۔ گل یاد رکھنا تے جے حضرت علی اذان سنن تے رنگ پیلا پہ جائے تے صحابہ پوچھیا، دوستاں پوچھیا اے مولا کائنات جدو بھی اذان ہوندی تہاڈا رنگ پیلا ہو جاندا ہے؟ آکھیا تانوں نہیں پتہ حکم کدا آ رہا ہے، حکم کدا آ رہا ہے؟ بارگاہ ربوبیت چ پیش ہونا ہے۔ جو مالک کائنات ہے، جو علی کی جان کا مالک ہے، جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو کیوں نہ رنگ پیلا پڑے؟ محترم بھائی، بات یہ ساری کی ساری جتنی باتیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، خدا کی قسم اگر نماز کو قائم کر لو گے تو نہ گھر میں رزق کی کمی رہے گی، نہ اولاد نافرمان رہے گی، نہ بیوی نافرمان رہے گی، اور نہ معاشرے میں آپ کی عزت میں کمی آئے گی۔ نماز کو قائم کر لو۔ آؤ چلتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارو۔ آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، کیا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے نہیں کہنا، یاد رکھنا۔
اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ آنکھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی عظمت و قدرت کے حساب سے محبوب پہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ پڑھنا نہیں کہنا، یاد رکھو۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے اسکول میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے سبق سیکھتے ہیں، ہم آئے ہیں سبق سیکھنے کے لیے۔ علامہ صاحب نے بہت پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا۔ اب میں فقیر بھی کچھ معروضات، میرا اللہ تو دے فرشتے کی کر دینے کہہ رہے تسی سرکار نہ تے پیار کر لو، بولتے لو، بھیجتے اے ایمان والو، اے ایمان والو تم بھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام خوب سے خوب بھیجو، درود بھیجو اور سلام خوب سے خوب بھیجو۔ اب بات ہے ہمارے ہاں جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو کئی حضرات اعتراض فرماتے ہیں کہ جی درود ابراہیم پڑھیں۔ میری باتیں لکھ کے جانا، دنیا کا کوئی عالم دین چیلنج کرے میں اس کے قدموں پہ جا کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ کے فضل سے 53 کتابوں کا مصنف ہوں، ایسے ہی ویسے باتیں نہیں کرتا۔ میرے حضور کے پیارو، کیا میں نے عرض کیا ہے؟ اے ایمان والو تم بھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سے خوب سلام بھیجو۔ اب درود ابراہیم کے سیغے حضرت صاحب پڑھتے ہیں، اس میں سلام کا سیغہ نہیں ہے۔ اس میں یاد رکھیں بات ہوتی ہے تعلیم و تعلم تبھی ہوتا ہے جب بات کی جائے، اس میں سلام کے سیغے نہیں ہیں، درود کے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا اپنے نبی کی شان و عظمت میں اضافے کے لیے ہے تو وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جن کی شان ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ دن بدن اپنے نبی کی شان کو اور بلند کرتا رہے۔ میرا رب جب میرے نبی پہ درود بھیجتا ہے تو اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنی، اور جب فرشتے نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں تو وہ دعائے استغفار کرتے ہیں، وہ دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اور جب امتی دعا کیا کہتے ہیں، امتی جب درود پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ میرے نبی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، میرے نبی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، میرے نبی پہ اپنی سلامتی نازل فرما۔ محترم بھائی، جب آپ کہیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس میں سلامتی آ گئی، اس میں سلام آ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جب کہیں گے تو سلام آ گیا، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ میں درود ابراہیمی کا منکر نہیں، وہ میرے حضور نے خود فرمایا ہے، وہ میرے نبی نے اپنی امت کو خود تعلیم دیا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی کثرت بھی کرو، ساتھ میں میرے نبی پہ سلام کی کثرت بھی۔ آؤ اسی سے متعلق ایک بات کرتا ہوں، کل قیامت کا روز ہوگا۔ تنبیۃ الغافلین کتاب کا نام ہے، تنبیۃ الغافلین کتاب کا نام ہے۔ محترم بھائیو، کل یوم حساب ہوگا۔ کیا یوم حساب ہوگا؟ سب کے پلڑے تلتے ہوں گے، چونکہ میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے کہ اس وقت وزن ہوں گے۔ ایک میرے جیسا کوئی خطا کار بھی آ جائے گا، جب اس کے اعمال تلے تو نیکی تھی نہیں، نیکی تھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ جہنم کی طرف۔ ایک بزرگ نمودار ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، جن کا سبز رنگ کا چولا تھا، جبہ مبارک کیا تھا؟ سبز رنگ کا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ امت تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ہے اور اسے لے جا دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑا اور پھر کہا یا محمد،
حدیث کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، کہا یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پلڑے میں نیکی کوئی نہیں، اس کے پلڑے میں نیکی کوئی نہیں۔ سرکار نے فرشتوں کو حکم دیا پھر پیچھے چلو، چونکہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہلے تھے، جو سبز جبے میں تھے وہ ہمارے دادا تھے، لیکن فرشتوں کو کہا واپس چلو، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم مامور من اللہ ہیں، اللہ کا حکم ہے، اے آدم آپ نبی ہیں، آپ بشروں کے باپ ہیں، لیکن ہمیں حکم رب کا ہے۔ اب رسول اللہ آئے، جب میرے اور آپ کے آقا آئے، فرمایا واپس چلو، اس کا حساب دوبارہ ہوگا، اس کے کچھ اعمال ابھی باقی ہیں۔ اب وہ حبیب کبریا، وہ یوم نشور کے شافی ہیں، فرشتوں کو واپس جانا پڑا۔ جب پھر اسی جگہ آئے جہاں میزان تھا، جہاں پہ وہ کیا تھا، وزن ہو رہا تھا، پنجابی چ کہندے تکڑی تے کنڈا سی، یہ اعمال رکھو ایک پاسے رکھے، وہ گناہ والا پلڑا بھاری سی، اپنے جیب مبارک چوں، اپنی جیب مبارک چوں ایک چھوٹا جہا کاغذ کڈیا، نیکیاں والے پاسے رکھ دیتا، وہ گناہاں دا پلڑا وہ ٹر گیا۔ کی ہویا جی؟ گناہاں دا پلڑا اتنے ٹر گیا۔ جس ویلے اتنے ٹر گیا، حکم ہویا انہوں جنت بھیج دیو۔ وہ ٹہ پیا قدمی، مینوں نہیں پتا پہلے کون سن تے تسی کون، مینوں نہیں پتا پہلے کون سن تے جنہ تانوں بلایا میں نہیں جاندا تے تسی کون ہو۔ فرمایا جنہ مینوں بلایا وہ تیرا دادا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، تے میں تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ عرض کیتی اے اللہ دے پیارے نبی، یہ تے دسو جیڑی چٹ سی وہ کی سی، جیڑی چٹ سی او کی سی؟ فرمایا تو زندگی چیک واری میرے تے درود پڑھیا سی۔ اور نہ گل سنو یار امت مصطفیٰ، تو میرے تے زندگی چیک واری درود پڑھیا سی، تیری وہ امانت میرے کول سی، اج میں تیری وہ امانت تیرے عمال دے پلڑے چ رکھیے۔ رب کائنات نے درود دی برکت دے نال تیرے گناہاں دا پلڑا اتے کر دیتا تے تیرا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو گیا۔ محترم بھائی یاد رکھ، جب بھی فرصت ملے اللہ کا ذکر کر اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ۔ مزہ تب ہے کہ جب کل قیامت کا روز ہو تو امتی جب اپنی قبر سے اٹھے تو اس کے چہرے سے ایک ایسا نور نکلے کہ دوسری امتیں دیکھ کے یہ پہچان جائیں کہ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا امتی ہے۔ محترم بھائیوں بات ہے، جتنی بھی باتیں کریں اتنی کم ہیں، لیکن رانا صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، رانا صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کو تو پتہ ہے ہر وقت میں ان کا ساتھ کھڑے رہے ہیں، کبھی بھی کوئی وقت آیا ہے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ میرے محترم بھائی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وہی ہے جو نماز کو قائم کرے۔ اے بابا جی بول دینے بھائی محمد سرور تو آنو سارے نو کوئی چھٹی ہے، وہ کئی کہن گے جا کے سیالکوٹ کے لئی آباد والے بالکل ستے سی، اور بولو نماز قائم کرنی ہے، کرو نہیں کرنی ہے، اسی تے کیتی بیٹھے ہیں، سانو یاد ہو تسی کرو۔ یار سونیو نماز پڑھو گے تو کل سرکار دے قرب چاہ جاؤ گے، درود پڑھو گے تو قرب رسول چاہ جاؤ گے۔ ایک بات محترم بھائی بات کرتے ہیں، آؤ ایک نمازی کی بات کرتے ہیں، ایک نمازی کی بات کرتے ہیں۔ میرے سے آپ سارے سر کے تاج ہو، میں کدی کسی نو اپنے تو چھوٹا نہیں، ایک دن دا بچہ ہوئی میرے سر دا تاج ہے، میں غلامان مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ محترم بھائی بات غور سے سنو، حضرت امام یوسف بن عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حاتم بن اسم، کیا حاتم بن اسم سے میں نے پوچھا اپنی نماز کے بارے میں بتاؤ، کیا کہا؟
اپنی نماز کے بارے میں بتاؤ۔ آؤ بتاتا ہوں اس اللہ کے ولی نے کیا کہا۔ ولایت تب ہی ملتی ہے جب انسان کے سجدوں اور رکوع اور قیام میں کبھی فرق نہ آئے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں جو ایسے بھنگ چرس پی کے کہتے ہیں ہم ولی ہیں، ولی نہیں، وہ شیطان ہوندے نے، انہاں تو بچ کے رہو۔ ولی وہی ہے جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے سنت مصطفیٰ کو قائم کیا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ اپنی زندگی کو گزار دیا۔ وہ جب پوچھا ایک اللہ کے ولی نے دوسرے ولی سے اپنی نماز کا حال بتاؤ، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ ماجد بیٹے بڑی غور سے سننا، تو ساڑھے اس پرا دی نشانی ہے جنہیں اس مسجد دے وچ بھی ساری زندگی سیوا کر دے پہ خالد افریدی دا بیٹا ہے۔ بات یہ ہے پہلے دا دادا دی خدمت کردہ رہا، پھر دا ابا جی کر دے رہے، اللہ انہوں نے جنت اچھا ہوں۔ محترم بھائی، جب ایک اللہ کے ولی نے دوسرے ولی سے پوچھا اپنی نماز کا حال بتاؤ، سنو غور سے کیا فرماتے ہیں۔ میں دانو کیا میں سنی سنائی کدی تقریر نہیں کیتی، اینا اکھا نہ پڑھ کے تو انہوں سمجھ کے پھر گل کرنا۔ میرے حضور دے پیارو، اور دوسرا ولی بولیا انہیں کیا جدو اذان ہندی ہے، جدو اذان ہندی ہے میں اٹھنا بڑی محبت بڑے پیار دے نال وضو کرنا۔ کی کرنا؟ بیٹھ نہیں جی پورے لفظ ہو دے جیڑے بابے نے بولے، انہاں فرمایا میں بڑی محبت بڑے ادب تے احترام دے نال وضو کرنا، پھر جا کے مسلے تے بہ جانا۔ بہ جانا جدو میرے جسم دے جتنے اعضاء نے انہاں نو سکون ہو جاندہ ہے، یعنی چل کے آیا جیڑا منو تھر تھراہٹ ہوندی ہے، جدوں او بھی ٹھہر جاندے نے، پھر میں اٹھ کے بارگاہ ربوبیت نماز دی نیت کرنا۔ کی کرنا؟ نیت کرنا تے بڑے محبت تے پیار دے نال میں کی کہنا تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، تے پھر میں سر چکا کے تلاوت پاکہ کرنا۔ لیکن جدو میں نیت کرنا ادو کی کرنا او سننے والی بڑی گل کہندے نے، جدو میں نیت لئی کھلونا تے اپنے سامنے کعبہ ویکھنا۔ غور نہ گل سنو امت مصطفیٰ، خدا کی قسم میرے محبوب کے گداؤں کو تو خدا نے ایسے نوازا ہے جیسے نوازنے کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں کے سامنے کعبے کو دیکھتا ہوں، اپنی کمر کے پیچھے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، اپنی دائیں جانب میں جنت کو دیکھتا ہوں، اپنی بائیں جانب دوزخ کو دیکھتا ہوں، سر پہ رب قدرت کی قدرت کو دیکھتا ہوں، سر پہ رب کائنات کی قدرت کو دیکھتا ہوں، اور پھر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ میں تلاوت پاکہ کرتا ہوں۔ پھر جب رکوع کا وقت آتا ہے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں رکوع میں جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ رکوع میں جاتا ہوں۔ رکوع سے جب کھڑا ہوتا ہوں تو پھر بھی احترام سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن یہاں پہ بڑی اخیر کر دی، فرماتے ہیں جب سجدے میں جاتا ہوں، جب سجدے میں جاتا ہوں تو عجز و انکساری اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کے کہ بال کا منو قبول کر لیں، اس نیت نہ سجدہ کر لیں، اور ہر نماز نو اپنی آخری نماز سمجھ لیں، ہر نماز نو اپنی آخری نماز سمجھنا، تے جدو سلام دا وقت آندا ہے تشہد پڑھنا، تے او سلام پھیرن تو پہلے قبولیت بھی دل چ ہوندی ہے۔ میری بات غور سے سنو، قبولیت بھی ہوندی ہے تے دوسری طرف دل چ ڈر بھی ہوندا ہے کہ او تے اللہ حصہ مد ہے، او تے اللہ حصہ مد ہے، او بے نیاز ہے، او دی مرضی قبول کرے نہ کرے، سلام پھیر کے پھر بہ جانا کہ مالک ہن مینوں دوبارہ بھی توفیق دیں کہ میں نماز پھر پڑھ سکاں۔ آپ نے فرمایا 30 سال ہو گئے میری نماز دی ایک کیفیت، کنے 30 سال ہو گئے۔ حضرت یوسف نے رونا شروع کر دیتا تے روندیاں روندیاں بھجنا شروع کرتا،
فرمان لگے اسی تے 30 سالہ ایک بھی نماز انج دی نہیں پڑھی جیڑی تو پڑھی۔ محترم بھائیو، بات ہے جب نماز پڑھتے ہو تو اپنے اندر یاد رکھو، اب ہم آئے ہیں نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھنا۔ میں نے پہلے کیا کہا کہ آج میں رٹی رٹائی باتیں نہیں، دل سے نکلی ہوئی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ ایک بھائی کا غم ہے، میرا بھی وہ بھائی۔ کبھی آپ کو اللہ توفیق دے جب رات کی تنہائی ہو تو تنہائی میں بیٹھ جائیں، پھر یہ سوچے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ کیا؟ میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میری موت ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ اب میرے گھر والے رونا شروع کر رہے ہیں، بات غور سے سنیں یار، میرے گھر والے رو رہے ہیں، پھر میرے لیے وہ کفن کا انتظام ہوگا، مجھے غسل دیا جائے گا، پھر مجھے ایک چارپائی پہ لٹایا جائے گا، پھر مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، پھر میرا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر مجھے قبر میں دفنایا جائے گا، پھر مجھے قبر میں دفنایا جائے گا۔ اب جب میں قبر میں جاؤں گا تو وہ تو منو مٹی کے نیچے ہوگی، نہیں سمجھے یار، اس پہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اے بندے، میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ میرے پاس کوئی اعمال حسنہ ہے کہ میری قبر میں وہ اجالا کر سکے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے قبر کا نظارہ کرنا، خدا کی قسم کبھی زندگی میں کسی کا مال نہ کھاؤ گے، کبھی کسی کا غصب نہ کرو گے، کبھی حرام کی کمائی اپنے بچوں کو نہ کھلاؤ گے، کبھی شراب کے قریب نہ جاؤ گے، کبھی سود خوری کے قریب نہ جاؤ گے، کبھی گانجا و چرس و افیم اور ہیرو بن نہ بیچو گے۔ پھر تو انہوں یہی یاد ہوئے گا کہ جدو میں قبر چ جانا تو میں کس طریقے جواب دینے نے۔ جدو فرشتے آ کے پوچھیا تیرا دین کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے، تے جے دین اسلام نال پیار ہوئے گا تے دس سکاں گے، تے جے ساری زندگی شراب بیچ دے رہے، ہیروین بیچ دے رہے، جوا کھیڑ دے رہے، شراب پیندے رہے، تے لوگاں کو سود کھاندے رہے، تے پھر کیڑے منہ نہ کہاں گے اسی دین اسلام چاہ۔ میں نے قبر کی پہلے منظر کشی کی ہے، اب سوال جواب کی بات ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تے رب تے اوہی کہے گا نا، میرا ربی اللہ، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے دنیا میں رہ کے اللہ کے احکام کی پابندی کی، اللہ کو مانا، اللہ کے فرمان کو مانا، وہی کہے گا میرا رب وہ ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ پھر ایک ایسی نورانی صورت والے تشریف لائیں گے۔ اے ہون چالی ہے بھائی غلام شبیر دا، ایتھے محلے دار آئے یا راجپوت برادری لاہوروں آئی، سیالکوٹوں آئی، دوروں نیڑے جتوں بھی آئی، کیڑے آئے جنہاں دا تعلق سی شبیر حسین نال یا بابے شمس الدین دے نال، صحیح ہے جی، یا ساڈی اماں انہاں دی امی، ساڈی بھی امی نے، انہاں نال جنہاں دا تعلق ہے، یا بھائی وارث نال، سلیم نال، جمیل نال جنہاں دا تعلق ہے، وہ آئے نے نا، یہ گل تے دسو۔ کئیاں نو بڑا شک ہے کہ رسول نے قبر چ نہیں آنا، انہوں نے واقعی جیڑی گالوں کردے نے انہوں دی اپنی مرضی وہ کردے رہن، میں اختلافی بیان نہیں کرانگا، میں انی کہ انہاں دی جیڑی نہ دے چٹکلا ہو دے دیتا ہے۔ محترم بھائی، نبی اسی گھر میں آئے گا، اسی قبر میں آئے گا جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ یاد رکھو، جو دنیا میں رہ کے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے نبی نہ سمجھ سکا، نبی اس کی قبر میں نہیں آئے گا۔ کسی مردود مرزیدی قبر میرے مصطفیٰ نے نہیں ہوگا۔ میرے نبی آئیں گے اپنے غلاموں کی قبروں میں آئیں گے۔ جب میرے اور تیرے نبی آئیں گے تو جو غلام ہوگا وہ کہہ دے گا یہ تو میرے آقا ہے، اسی لیے تو قبر میں مر کے پہنچا ہوں کہ ان کا دیدار کر لوں۔
پھر پوچھا جائے گا، اب حدیث کی الفاظ آگے ایڈ کرتا ہوں، حدیث میں فرشتے پوچھیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا، اس میں ان کا ذکر تھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محترم بھائیو، آؤ آج عہد کریں کہ ہم شام کے وقت تھکے ماندے جب کام سے آؤ، ایک زندگی میں یاد رکھو، اور پھر اس کو میں اللہ دا فضل ہے، میں 45-47 ملکاں جا کے دین اسلام دی بات کرنا، میں جڑی گل دساں گا میں ہمیں چبڑا والی نہیں دساں گا، گل یاد رکھنا۔ راتی بہ جاؤ، جدو تھکے ماندے آؤ کرو کما شما تو وضو کر کے پاویں اپنی چارپائی تے بہ جاؤ، 100 واری درود تے پڑھ کے کوئی 40 کے دیہڑے تے ویکھو، ٹھیک ہے؟ میں 40 کے دن وہ ناغا نہ آوے تے پھر ویکھو جے رحمتاں والے نے آن کے پوچھ نہ لیا غلامہ کی تکلیف۔ اس واسطے درود کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، قرآن مجید خود پڑھو، ترجمے سے پڑھو، اگر سمجھ نہیں تو کسی ایسے عالم دین کے پاس بیٹھو جو مفسر بھی ہو، جو محدث بھی ہو، اس سے قرآن کی تفسیر بھی سیکھو، اس کا ترجمہ بھی سیکھو، چونکہ جب قرآن تم پڑھتے ہو تو تم اپنے اللہ کے احکام سن رہے ہوتے ہو کہ اللہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ لیکن گل ہے کہ جی انا قرآن تے انگلاں پھیردا رہے تو کی فائدہ ہوئے گا؟ کیوں جی بزرگو دسو؟ اسی طریقے نال قرآن میں جی 10 قرآن پڑھے نے، میں 20 قرآن پڑھے نے، الحمد شریف دا ترجمہ نہیں مینوں نہیں آندا، بسم اللہ دا نہیں آندا، خدا دے بندیا اینوں ترجمے نہ پڑھ پتہ لگے تیرا رب تینوں کہندا کی ہے۔ اپنے رب دیاں گلاں سمجھن واسطے او دا ترجمہ پڑھو، چونکہ اسی اجمی ہاں، اسی عربی نہیں۔ اس واسطے محترم بھائیو، اللہ پاک منوں تانوں ساریاں نوں قرآن پڑھن دی، سمجھن دی تے عمل دی توفیق دے۔